ایک صاحب کا واقعہ اچانک ذہن کے اندر آیا کہ ایک صاحب وہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں، وہ امام مسجد تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم امامت کروایا کرتے تھے اور میرے والد محترم کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے مجھے بھی حافظ بنایا اور عالم بنایا۔ تو جب والد صاحب کا انتقال ہو گیا جو کہ امامت کرواتے تھے تو اہل محلہ نے مجھے بھی امامت پر رکھ لیا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں روزانہ صبح جاتا اپنے باپ کی قبر پر دعائے مغفرت کرنے کے لیے، کچھ پڑھ کر بخشتا۔ میں روزانہ صبح فجر کے وقت اپنے باپ کی قبر پر حاضری دیتا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن صبح فجر کے وقت فجر کی نماز کے بعد گیا اپنے باپ کی قبر پر حاضری دینے کے لیے، تو کیا دیکھتا ہوں کہ جو ساتھ والی قبر ہے وہاں سے چیخنے کی آواز آئی۔ تو مجھے محسوس ہوا کہ مجھے لگتا ہے کہ اس قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ تو وہ فرمانے لگے کہ میں نے معلومات کی کہ یہ قبر کس کی ہے، تو مجھے بتلایا گیا کہ وہ شخص جو آپ کی مسجد میں صف اول کا نمازی تھا، وہ شخص جو آپ کی مسجد میں پہلی صف میں نماز پڑھا کرتا تھا، یہ اس کی قبر ہے جس قبر سے چیخنے کی آواز آ رہی ہے۔ وہ فرمانے لگے کہ میں حیران ہو گیا، میری حیرت اور زیادہ بڑھ گئی کہ ایسا شخص کا جو صف اول کا نمازی ہے اس کی قبر سے چیخنے کی آواز آ رہی ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ فرمانے لگے کہ میں نے جا کر معلومات کی، جب پتہ چلایا تو مجھے بتلایا گیا کہ ان کا معاملہ یہ ہوا کہ ان کی کچھ جائیداد تھی، کچھ ان کا کاروبار وغیرہ تھا، تو ان کے غلط دوستوں نے مشورہ دیا۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آدمی کو دوست بھی اچھے بنانے چاہیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ، کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوست اچھے بنانے کا اس قدر تاکید ارشاد فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ، کہ آدمی کا اپنا کوئی دین نہیں ہوتا، آدمی اپنے دوست کے دین پر چلتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، تم میں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کس کے ساتھ دوستی لگا رکھی ہے۔ اگر اس کی دوستی اچھے لوگوں کے ساتھ ہے تو پھر سمجھ لے کہ اس کی دینداری بھی اچھی رہے گی۔ اگر اس کی دوستی غلط لوگوں کے ساتھ ہے تو پھر خطرہ ہے کہ آج اگر یہ دیندار ہے تو غلط دوست اس کو سیدھے راستے سے ہٹا دیں گے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یار بد بدتر بود از مار بد، فارسی کا جملہ ہے کہ یار بد بدتر بود از مار بد، کہ جو برا دوست ہے وہ سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اس لیے کہ سانپ اگر ڈسے گا کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ موت واقع ہو جائے گی، تو وہ بھی شہادت کی موت ہے۔ جو اس طرح موت واقع ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیں گے۔ اور لیکن جب برا دوست آدمی کو ڈستا ہے تو وہ جہنم کے اندر پہنچا کر چھوڑتا ہے۔ تو اس لیے دوست آدمی کو اچھے رکھنے چاہیے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، تو انہوں نے پتہ چلایا کہ ان کا کیا معاملہ ہے کہ یہ صف اول کے نمازی ہیں، ان کی قبر کے اندر عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ تو ان کو بتلایا گیا کہ اس لیے کہ ان کا کاروبار تھا، ان کی جائیدادیں وغیرہ تھیں، اور یہ اپنے کاروبار کے اندر بھی ان کو مصروفیت رہتی تھی۔ تو ان کو دوستوں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ کو مصروفیت بہت زیادہ رہتی ہے، آپ اپنی چیزیں بیچ دیں، اور اپنی چیزیں بیچ کر یہ جو پیسے ہیں یہ کسی کو سود پر دے دیں، اور آپ کو پیسے بس گھر بیٹھے بٹھائے پیسے آتے رہیں گے، اور آپ مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ کیجئے، آپ کے پاس کھلا وقت ہوگا، آپ کو کاروبار نہیں کرنا پڑے گا، لوگوں کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑے گا، آپ کو محنت مشقت نہیں کرنی پڑے گی۔ تو انہوں نے پیسے وہ جمع کیے، اپنا سب کچھ بیچ کر، اور پیسے لوگوں کو سود پر دینے شروع کر دیے، تو گھر بیٹھے بٹھائے بس پیسے آ جاتے، اور مسجد میں پہلی صف کے نمازی بن گئے۔ تو بتلایا گیا کہ یہ قبر اس شخص کی ہے کہ جو پہلے صف کا نمازی ہے، لیکن سودی معاملات کرنے کی وجہ سے اس کی قبر سے چیخ و پکار کی آواز آ رہی ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوا کہ ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے شعبے کا دین سیکھے، اور اپنے شعبے کا دین سیکھ کر آدمی اس پر عمل کرنے والا بنے۔
جب آدمی اپنے شعبے کا دین سیکھے گا، اس پر عمل کرے گا، تو پھر آدمی دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگا، سکون کی زندگی گزارے گا، اور اس کی قبر آخرت بھی پرسکون ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ جب آدمی علم حاصل کرتا ہے، جب آدمی دین سیکھتا ہے، تو علم حاصل کرنے کی وجہ سے، دین سیکھنے کی وجہ سے، اس علم کی برکت سے آدمی بڑے بڑے نقصانات سے، بڑے بڑے فتنوں سے بچ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں فرما دیا کہ ایک عالم جو ہے، ایک علم والا جو ہے، فرمایا کہ وہ شیطان پر 1000 عبادت گزار سے زیادہ وزن رکھتا ہے، زیادہ بھاری ہے، زیادہ خطرناک ہے۔ یعنی شیطان کو 1000 ایسے لوگ کہ جو عبادت کے اندر مشغول ہیں، جو صف اول کے نمازی ہیں، جو ہر وقت تسبیح چلا رہے ہیں، 1000 ایسے آدمی جمع کر لیے جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے شیطان کو اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا خطرہ ایک عالم سے، ایک علم والے سے شیطان کو خطرہ ہے۔ اس لیے کہ جو علم والا ہے وہ لوگوں کے عقیدوں کا بھی لحاظ رکھے گا، وہ لوگوں کے عقیدے بھی درست کروائے گا، لوگوں کی نمازیں بھی درست کروائے گا، لوگوں کے اعمال بھی درست کروائے گا، لوگوں کی تجارت، لوگوں کے کاروبار بھی درست کروائے گا۔ وہ لوگوں کے تمام معاملات کے اندر بتلائے گا کہ تمہارے معاملات میں یہاں خرابی ہو رہی ہے، ان خرابیوں کو ٹھیک کرنا ہے۔ اور جو عبادت گزار ہے وہ تو صرف اپنی عبادت کے اندر لگا ہوا ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عالم سے 1000 عابد سے زیادہ شیطان کو خطرہ ہے۔